جناب ابراہیم علیہ السلام مشکلات کے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے ہر وقت اور ہر جگہ فرمان خدا کے تابع رہے اور اسی کی راہ پر چلتے رہے۔ انہوں نے راہ خدا میں تمام مشکلات کو برداشت کیا اور ہر طرح کے امتحان الہی میں کامیاب ہوئے اور اپنی لیاقت و شائستگی کا ثبوت دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے بے حد محبت کرتے تھے، کیونکہ حضرت اسماعیل ان کی زندگی کا حاصل اور 100 سالہ سختیوں کو برداشت کرنے کا صلہ تھے۔ ادھر سے جناب اسماعیل کی ظاہری و باطنی زندگی خدا جوئی کے تمام اہداف میں حضرت ابراہیم کی حیات کے ساتھ باہم ملی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل کے بارے میں امتحان کرے، اور امتحان بھی ایسا ہو کہ جو بڑے بڑے پہلوانوں کو چیت کر دے۔ وہ امتحان یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پر چھری چلائیں اور اسے راہ خدا میں قربان کر دیں۔ اگرچہ اس حکم پر عمل پیرا ہونا بہت سخت تھا، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہمیشہ فرمان خدا کے سامنے سر تسلیم خم کیے رہے، ان کے لیے آسان ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طاقتور اور خوبصورت جوان تھے۔ ایک دن وہ شکار سے واپس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہیں ان کی جوانی اور حسن و جمال پر پڑیں۔ شفقت پدری جوش میں آئی اور اسماعیل کی محبت جناب ابراہیم کے دل میں مختلف زاویوں سے بیٹھ گئی۔ اب خدا چاہتا ہے کہ حضرت ابراہیم سے اس محبت کا امتحان لے۔ رات چھا گئی۔ اسی رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ خداوند قدوس حکم دے رہا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کر دو۔ جناب ابراہیم جب بیدار ہوئے تو سوچ میں ڈوب گئے کہ کیا یہ خواب رحمانی ہے۔ انہوں نے دوسری اور تیسری رات بھی بالکل یہی خواب دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ خواب رحمانی ہے اور یہاں پر شیطانی وسوسوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خطرناک دوراہے پر کھڑے ہیں۔ اب وقت انتخاب ہے کہ کس راستے کو منتخب کریں، خدا کو یا نفس کو۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے وجود پر خدا کو حاکم کیا۔ یہ مرحلہ اگرچہ انتہائی مشکل تھا، لیکن انہوں نے رائے خدا کو منتخب کیا۔ اگرچہ ابلیس نے بے شمار وسوسوں کا حملہ کیا، مثلاً ان سے کہا کہ یہ شیطانی خواب ہے، یا کہا کہ یہ عقل سے بعید ہے کہ انسان جوان بیٹے کو قتل کرے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جو کہ بت شکن تاریخ تھے، اب وہ ابلیس شکن بن گئے۔ انہوں نے جہاد اکبر کیا اور جناب اسماعیل کو راہ خدا میں قربان کرنے کا پکا ارادہ کر لیا، کیونکہ حج کی عظیم ترین کانفرنس کے لیے قربانی اور اظہار فداکاری کی ضرورت ہے۔ نیز نفس کشی اور ابلیس کشی کی احتیاج ہے تاکہ بارگاہ حق میں قبول ہو سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ بات مادر اسماعیل بی بی ہاجرہ کے سامنے رکھی اور ان سے کہا کہ میرے بیٹے کو صاف ستھرا لباس پہناؤ اور بالوں میں کنگھی کرو، میں اسے اپنے دوست کے پاس لے جاتا ہوں۔ بی بی ہاجرہ نے اطاعت کی۔ جب گھر سے روانہ ہونے لگے تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ سے کہا، مجھے ایک رسی اور چھری لا دو۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، آپ تو دوست سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، رسی اور چھری کیا کرنی ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا، شاید وہ قربانی کے لیے گوسفند لے آئے، لہٰذا مجھے ضرورت پڑے گی۔ بی بی ہاجرہ نے رسی اور چھری لا کر جناب ابراہیم کو دی اور حضرت ابراہیم جناب اسماعیل کو اپنے ہمراہ لے کر قربان گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ شیطان ایک بوڑھے شخص کی صورت میں بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور ہمدردی سے بھرے ہوئے انداز میں نصیحت کرتے ہوئے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے جا رہا ہے؟ بی بی ہاجرہ نے کہا، اپنے دوست سے ملاقات کے لیے۔ شیطان نے کہا، ابراہیم اسے قتل کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، وہ کون سا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو قتل کرے، خاص کر جب باپ ابراہیم جیسا اور بیٹا اسماعیل جیسا ہو؟ شیطان نے کہا، ابراہیم کہتا ہے کہ خدا نے فرمایا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، میری اور میرے اسماعیل کی 1000 جانیں راہ خدا میں قربان، کاش میرے 1000 بیٹے ہوتے تو میں سارے کے سارے راہ خدا میں قربان کر دیتی۔ نقل ہوا ہے کہ بی بی ہاجرہ نے زمین سے کچھ پتھر اٹھائے اور شیطان کو مار کر اپنے سے دور کیا۔ حج کے دوران شیطان کو پتھر مارنا اسی واقعے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عزیز ترین اور دل کے سکون بیٹے اسماعیل کو قربان گاہ مینا میں لے کر آئے اور کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فرزند رشید و با کمال جناب اسماعیل علیہ السلام، جن میں ابراہیم کا بیٹا ہونے کے تمام شرائط موجود تھے، نے فوراً جواب میں کہا، اے بابا جان، آپ حکم خدا کو انجام دیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بابا جان، میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دیں، شاید جب تیز چھری میری گردن پر چلے تو میں تڑپوں اور آپ کا لباس خون سے آلود ہو جائے۔
جب گھر واپس تشریف لے جائیں تو میری ماں کو تسلی دیں اور ان کے لیے سکون کا موجب بنیں۔ مجھے زمین پر سجدہ کی حالت میں لٹا کر ذبح کریں کہ قربانی کی بہترین حالت ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کی نگاہیں میرے چہرے پر نہ پڑیں گی اور نتیجتاً محبت پدری آپ پر غالب نہیں آئے گی اور نہ ہی حکم خدا پر عمل کرنے میں کوئی چیز مانع ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں رسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیے اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کی بلند ہمتی نے فرمان خدا پر عمل کرنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی۔ باپ نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی اس لیے کہ حکم خدا پر جلدی سے عمل ہو۔ تیزی سے چھری چلائی لیکن چھری کاٹ نہ رہی تھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام حکم خدا پر عمل میں تاخیر کی وجہ سے ناخوش ہوتے ہیں اور جذبات میں آ کر چھری زمین پر دے ماری۔ چھری حکم خدا سے بول کر کہنے لگی، خلیل مجھے کہتا ہے کاٹ، لیکن جلیل مجھے کاٹنے سے روکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے مدد مانگتے ہوئے کہا، اب کیا کروں؟ جناب اسماعیل کہتے ہیں، چھری کی نوک میرے حلق میں اتاریں جس طرح اونٹ کو نہر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام کی تجویز پر عمل کرنے ہی والے تھے کہ اسی وقت ان کے کانوں تک ندائے خدا آئی اور ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اسی آواز کے ہمراہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک ایسا گوسفند لایا گیا جو ایک مدت سے بہشت کی چراگاہ میں پلتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز سنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیں اور ان کی جگہ اس دمبے کو ذبح کریں۔ معاذ اللہ، خدا بند قدوس خون کا تشنا نہیں ہے، بلکہ وہ تو انسان کے مختلف حوالوں سے تربیت کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس بندگی و احسار و قیام کی بنا پر خدا کے سخت ترین امتحانات میں بڑی شجاعت و بہادری کے ساتھ فاتح ہوئے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور بیل کو پریس کرنا مت بھولیں۔